بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پی ٹی آئی کے دو بڑوں کی طرف سے پھر دھمکیاں آئی ہیں۔ مطلب پی ٹی آئی کا بڑا ہو اور دھمکی نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب بانی چیئرمین خود اپنے آپ کو خطرے ناک بتاتے تھے، ریڈ لائن بتاتے تھے، تو اب وہ کون سے دو بڑے ہیں جو بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ بات تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اسی سے لنکڈ ریلیٹڈ دوسری خبر ہے ریاست کی موت۔ جی ہاں، جب قانون کی عملداری ختم ہو جاتی ہے اور قانون پر عمل درآمد کرانے والوں کو ہی مار پڑے اور وہ مارے جائیں تو ریاست کی موت ہی کہا جائے گا اس کو۔ آزاد کشمیر کا واقعہ ہے، وہ اس سے لنک کیسے ہے؟ یہ جو میں پی ٹی آئی کی دھمکیاں اور ان ساری باتوں سے کہہ رہا ہوں، تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا جو آخری سماعت تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور وہ تحریری حکم نامہ وہی ہے کہ جناب یہ بالکل غلط کر رہے تھے، ٹی او آر جو بنے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کمیشن نے خلاف ورزی کی ہے اور ایک شخص کو بچانے کی کوشش کی ہے، وہ ہے فیض حمید۔ بس سارا اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے آؤٹ آف دا وے جا کر اس کو بچانے کی کوشش کی ہے فیض حمید کو، اور فریقین کو برابر بھی سلوک نہیں کیا گیا۔ ایک فریق سے بیان حلفی لیا گیا ہے اور دوسرے فریق سے صرف سادہ کاغذ پہ پوچھ لیا گیا کیا کیا ہے، اور نہ ان کی جرح کرائی گئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون پر اگر عمل درآمد کرانا ہے تو جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ چاہے جتنے بڑے مرضی تھے، چاہے جتنے بھی طاقتور تھے، وہ چاہے سابق جنرل ہو، چاہے سابق جج ہو، سیاستدانوں کو تو ویسے ہی ہم روٹین میں ہی رگڑ لیتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان سب کو اگر نہیں پوچھا جائے گا تو معاملات حل نہیں ہوں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ حل کیسے نہیں ہوگا؟ جو آج آزاد کشمیر میں ہوا، آزاد کشمیر میں ہنگامہ آرائی، بجلی کے بلوں پر، بڑھتی ہوئی قیمتوں پر اور ٹیکسز کے حوالے سے احتجاج تھا، وہ احتجاج ہوا اور پھر اس میں نشانہ بنے پولیس والوں کی ویڈیوز موجود ہے۔ سب سے خوفناک چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، وہ ٹرینڈ وہی ہے، اگر ہم پچھلے سال وہ 22 والے مارچ میں چلے جائیں جو لاہور میں یہاں سے شروع ہوا تھا زمان پارک سے، کہ پولیس آئی ہے تو اس پر پیٹرول بم پھینکو، ڈنڈے برساؤ، پتھر برساؤ اور خطرناک بن جاؤ، گرفتاری نہیں ہونی، گرفتار ہو گئے ہیں تو پھر پورے ملک میں آگ لگا دو۔ تو وہ والا جو ٹرینڈ تھا وہ آج ہم نے وہاں دیکھا، جب لوگوں کو، جتھوں کو، گروپس کو یہ احساس دلایا جائے یا یہ فیل ملے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس والوں کو تو مارو، جیسے مرضی مارو، تو پھر یہی نتائج نکلیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ایک پولیس والا، ویسے تو اور بھی پولیس والے زخمی ہیں، ایک پولیس والا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، وہ شہید ہوا ہے۔ اس کی مختلف ویڈیوز ہیں، اب اس سے پہلے کپڑے اترائے جا رہے ہیں، ایک ویڈیو میں وہ بھی دکھایا جاتا ہے جہاں اس کی شرٹ اتاری جا رہی ہے، پہلے اس کا ہیلمٹ اتارا جا رہا ہے، اس کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر وہ شرٹ اتارنے کا کہا جا رہا ہے، پھر ایک شخص کو برہنہ اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اچھا، لیکن پروپیگنڈا کمال ہے۔ پی ٹی آئی سارٹ آف، وہ جو برین ہے نا، ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ یہ کر رہے ہیں کہ پولیس والوں کے تشدد سے بچنے کے لیے ایک شخص نے جمپ کر دیا، مارا گیا بیچارہ پولیس والا، اور وہ پولیس کے تشدد سے بچا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ گروپس میں جو پی ٹی آئی کی حمایت میں سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ انتہائی افسوسناک، خوفناک بات ہے کہ لوگوں کے ایک تو خوف ختم، پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خوف نہیں ہے، دوسرا وہ نفرت کہ ان کو مارنا ہے۔ اور جب گروپ بن جائے گا، زیادہ لوگ ہوں گے، موب مینٹیلٹی والی بات ہے، پھر تو جو مرضی کریں، جیسے مرضی ماریں، ان کو جلا دیں، آگ لگا دیں، مار دیں، آنکھ پھوڑ دیں، جو مرضی کریں، جو ہم پچھلے سارے پیریڈ میں دیکھتے رہے ہیں، جس کو بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی شعور کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی تازہ ترین واقعات، مطلب وہ مثال میں کس طرح دوں، یہ چلیں جنرل کر لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں پر بھی کوئی مسائل ہوئے ہیں، ہم بار بار جو امریکہ کا حوالہ دیتے ہیں، کیپٹل ہل کا جو واقعہ تھا، جو فرانس میں ہنگامے ہوئے، جو برطانیہ میں ہوئے، تو جو لوگ اس میں ملوث تھے، ویڈیو فوٹیجز آ گئیں اور جن کے بارے میں ثبوت مل گئے، ان سب کو سزائیں ہوئی ہیں۔ مطلب وہ جو شخص جو آ کر ٹیبل پر پاؤں پر رکھ کے بیٹھ گیا، اس کو بھی سزا ہو گئی، سب لوگوں کو سزا ہوئی۔ ہمارے ہاں 1 سال گزر گیا 9 مئی کے واقعات کو، 1 سال سے اوپر ہو گیا ٹائم، اور ہم ان پہ سزائیں نہیں دے سکے ہیں، اور بلکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ
معافی مانگیں ہم سے، ہم کیوں معافی مانگیں؟ مطلب وہ اسد کیسر صاحب کیا شعور دیا ہے. آپ شعور دیکھیں نا کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے. مطلب بیچارہ باپ بھی اگر وہ دیکھے، مجھے نہیں پتا ان کے والد صاحب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں، اللہ کرے وہ حیات ہوں اور اللہ انہیں اچھی لمبی عمر دے اگر وہ حیات ہیں تو. مطلب کیا باپ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے نا. پی ٹی آئی والی سوچ ہی ہے. اچھا پھر دوسری بات، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں کس بات کی معافی مانگوں، معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے. جی ہاں، واقعی عمران خان صاحب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ جب انہیں 2 مرتبہ گرفتار کرنے کی کوشش کی پولیس نے، وارنٹ لے کر گئے تو پولیس والوں کو ڈنڈے پڑے، وہ ڈی آئی جی کی آنکھ ضائع ہو گئی، ان کو مارا گیا، ان پر پیٹرول بم پھینکے گئے. اچھا یہ قانونی طریقہ تھا گرفتاری کے لیے وارنٹ لے کے جانا. اس پر آگے سے یہ ری ایکشن آیا، لیکن چونکہ لاڈلے تھے اور سسٹم میں ان کے سپورٹ کرنے والے لوگ بیٹھے تھے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ بلے بلے تھی ان کی. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. 9 مئی کو بھی جب ظاہر ہے انہیں گرفتار کیا، کیسے کریں جب آپ گھر سے نہیں ہونے دیتے گرفتار، آپ جتھا بنا کے پولیس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو پولیس اور باقی فورسز نے مل کے جیسے بھی کیا انہیں گرفتار کیا، تو اس پر پھر پورے ملک میں آگ لگا دی. جی ایچ کیو اور ایئر بیسز اور کور کمانڈر ہاؤس اور یادگار شہداء کی یادگاریں، سب جہاں جہاں فوج کا عسکری کا لفظ لکھا نظر آیا، مین بلیوارڈ گلبرگ پہ، اس کو بھی جلا دیا. تو یہ کام کیا انہوں نے. اور اب صدر عارف علوی صاحب کی خصوصی ڈیوٹی لگی ہے. گزشتہ چند دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر عارف علوی کی بڑی اہم ڈیوٹی لگی ہے. وہ ڈیوٹی وہ سیالکوٹ اور گجرانوالہ گئے ہیں اور وہاں جا کے جو انہوں نے باتیں کی، اصل میں وہ دھمکی دے رہے ہیں، سیدھی سی دھمکیاں. ان کی دھمکی یہ ہے کہ یہ ملک صرف مالک جو ہیں ملک کے وہ صرف سویلین ہیں اور سویلین تعداد میں زیادہ ہے. اچھا وہ مطلب ان کے خیال میں وہی جتھا گروپ طاقتور کہ ہم لڑ کے جھگڑ کے قبضہ کر لیں گے نا، وہ گنڈا پور والی دھمکیاں. اچھا پہلے بلکہ وہی بتا دوں، گنڈا پور صاحب دھمکیاں مسلسل دیے جا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں گورنر کو کہ اگر تم نے میری وارننگ نہ سنی تو میں گاڑی کا پیٹرول بند کر دوں گا اور گورنر ہاؤس خالی کرا کے ایک انیکسی میں شفٹ کر کے اور گورنر ہاؤس کو پبلک کے لیے کھول دیں گے. تو گنڈا پور صاحب دھمکیاں تو اچھی دے رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں یاد نہیں رہا کہ ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے حامد میر صاحب کو جو انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہی میں الیکشن جیتوں گا، رزلٹ آئے گا تو گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرا دی جائیں گی، پبلک پارک اور لائبریریز اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا تھا انہوں نے وہاں. تو وہ الیکشن کا رزلٹ بھی آیا، ان کی حکومت بھی بنی، ان کے گورنرز بھی آئے، کوئی دیواریں نہیں گریں. آج انہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ادھر آ گیا ہے کے پی میں، تو اب انہیں لگتا ہے کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائی جا سکتی ہیں. ظاہر اپنے دور حکومت میں تو وہ سو رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا نا، پوری پی ٹی آئی کو نہیں پتہ چلتا. بہر ان کی دھمکیاں اپنی جگہ، اس پہ خیر فیصل کریم کنڈی نے بھی بڑا کھل کے اسی ٹون میں دھمکیاں میں سے ان کے جوابات دیے ہیں. ان کی دھمکیاں تو چلتی رہیں گی، لیکن عارف علوی کی دھمکیاں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. وہ شخص جو پاکستان کا صدر رہا ہو، صدر مملکت، سابق صدر مملکت پاکستان، ان کی جو ٹون ہے، ان کی جو زبان ہے، وہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس لیے ہی بناتے ہیں کہ راستے نکلیں، جب کوئی بند گلی سے میں چلا جائے تو معاملات تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. جتنی دہشت گرد تنظیمیں بنتی ہیں وہ اسی لیے بنتی ہیں جب کوئی راستہ نہ ملے. اچھا ظاہر ہے راستہ تو ملنا چاہیے، لیکن صدر علوی صاحب دھمکی کس بات کی دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیم بن جائیں گے؟ تو صدر علوی صاحب، سابق صدر علوی صاحب، آپ ایک دہشت گرد تنظیم ہیں، اور آپ کے صدر بننے سے پہلے کہ ہمیں وہ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، وہ ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ قبضہ کر لیا اور یہ راستے بند کر دیے اور یہ کر دیا، لیکن ریاست نے آپ کو نہیں پوچھا تھا، ڈھیل دی ہوئی تھی، چھوٹ دی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ 9 مئی اور آج کی آپ کی دھمکی ہے کہ ہم دہشت گرد تنظیم بن جائیں گے. تو دہشت گرد 9 مئی کو جو آپ نے کیا، اور مزید کیا دہشت گردی چاہتے ہیں آپ کوئی ایٹم بم لا کے مارنا چاہتے ہیں پاکستان پہ، اور مزید کیا دہشت گردی کریں گے؟ آپ کر تو لیے آپ نے 9 مئی والی، اب بھی پھر دہشت گرد تنظیم بننے کی آپ دھمکی دے رہے ہیں ہمیں. اور ویسے بائی دا وے ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے کون سا راستہ مانگا تھا جو انہیں نہیں ملا، جس کے بعد انہوں نے دہشت گردی شروع کی تھی؟ مطلب آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اصل میں وہ اپنے کراؤڈ کو، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اٹھیں، نکلیں، آگ لگا دیں، جلا دیں، ماریں، وہ پھر اس طرف لے کر آ رہے ہیں.
پھر ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں راستہ نہیں دیا جا رہا، ہماری بات نہیں سنی جا رہی. مطلب آپ کیا کریں، آپ کے ساتھ آپ کو سر پر بٹھا کر اور ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں پہنچا دیں، بس صرف یہ حال ہے آپ کا، اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو. ملک کی تو پرواہ کوئی نہیں نا. وہ شاندانہ گلزار اور وہ باقی لوگوں کے، آپ کی وہ خواتین کے جو انٹرویوز آئے تھے ان میں سے شاندانہ نہیں تھی میرے خیال، کوئی دوسری تھی جس کا انٹرویو چل رہا تھا یہ کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں چاہیے ہمیں. تو یہ والی سوچ کے ساتھ جو ہے آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ کے چلتے ہیں. اس طرح سے ملک آگے چل سکتے ہیں؟ مطلب اپنے اقتدار کے حصول کے لیے آپ اس ملک کو داؤ پر لگانے کو تیار ہیں. اچھا باقی سارے انہوں نے کہا جی میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں کارکنوں کے گھروں پہ آؤں. 9 مئی کے کارکن جو ہے اب انہیں وہ شہید ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں جو ان کے بقول شہید ہو گئے تھے. خیر ابھی تو زخمی یا وہ جو جیلوں میں گئے ہیں جنہیں سزائیں ہو گئی ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر ان سے سوال بھی ہوئے. اچھا دھمکیاں دینے کے بعد پھر دوڑ لگا دیتے ہیں، پھر جواب ان کے پاس نہیں ہے. جب ان سے سوال ہوا کہ جناب آپ نے بطور صدر مملکت 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی، تو اب انہی واقعات میں ملوث جو مجرم ہیں یا ملزمان ہیں ان کے گھروں پر آ کر آپ ملاقات کر رہے ہیں، تو اب کیا خیال ہے؟ اس پہ صدر صاحب نے دوڑ لگا دی، جواب نہیں دیا. اتنی سی اوقات ہے. وہ لفظ جو علی امین گنڈا پور استعمال کر رہے ہیں نا، اور وہ دونوں کی لڑائی میں آ رہے ہیں اوقات کس کی کیا ہے، یہ ان کی اوقات ہے کہ اس ملک کے لیے یہ کبھی وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، 2 نمبر کام کریں لیگل، تاکہ پاکستان کی ریاست کو فائدہ نہ ہو، حکومت کو کوئی فائدہ نہ ہو، اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسے نہ آئے، حکومت کے خزانے میں نہ آئے. پھر IMF کو خط لکھتے ہیں، پہلے صوبائی وزراء کے ذریعے، پھر چیئرمین صاحب کی اپروول سے ڈائریکٹ خط لکھ دیا گیا پارٹی کی طرف سے کہ پاکستان کے امداد روک دی جائے. یہی باتیں تھیں نا ساری. تو کس لیول پر جا کے دہشت گردی کریں گے؟ وہ براہ راست دہشت گردی 9 مئی والی تو ہم نے دیکھ لی، ویسے تو اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو گئی تھی. اگر ان سب جگہوں پہ روکا جاتا تو شاید ہم 9 مئی والے سانحے سے بچ جاتے. لیکن آج بھی عارف الوی جو دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر انہیں نہ روکا گیا، عارف الوی کو، جی صدر عارف الوی کو، سابق صدر عارف الوی کو، اس دھمکی آمیز بیانات کے بعد اگر انہیں نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ ہم ایک اور سانحے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو بال از ان دا کورٹ آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کا کام ہے کہ بندوبست کریں کیسے، یہ ان کا کام ہے. پارلیمنٹ میں بات کریں، تمام پارٹیاں بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. اس دہشت گرد ٹولے کو، اس شر پسند ٹولے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگ لگانے کی اور دہشت گردی کی دھمکیاں دیں، آپ شہروں پر آ کر وفاقی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی دھمکی دیں. یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، کہیں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. آپ بات کریں، اپنے حقوق مانگیں، آپ الیکشن لڑیں، ووٹ لیں، حکومت بنا لیں جیسے KP میں بن گئی ہے نا، لیکن دہشت گردی کے ذریعے نہیں. شکریہ.